الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين أعلى المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند
اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم اختر صاحب جو انہوں دے بھائی انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے کہ او اس محفل پاک دا مل کے اہتمام فرما رہے ہیں اور انہوں نے اس بزم دا بڑی محبت اور پیار اور عقیدت نال انتظام و انصرام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بزم دے انعقاد تے جزائے خیر نال نوازے اور دین اور دنیا دیاں بہتریاں عطا فرمائے۔ اللہ دے دین واسطے خرچ کرنا اور او دے اتے محنت کرنا اور دین دی تبلیغ دی کوشش کرنا اے اللہ دیاں سعادتاں جو عطا کردہ نے انہاں وچوں ایک سعادت ہے۔ ماشاءاللہ جس جگہ تے حضور دا ذکر ہوئے اس جگہ تے رحمت بھی ہوندی ہے اور برکت بھی ہوندی ہے۔ رب سونا اس ڈیرے تے اس بستی تے رحمت اور برکت فرمائے اور ساری بستی نو اس دا اجر اور جزائے خیر عطا کرے۔ عزیز من یاد رکھیے کہ جو اللہ دا دین ہے نا اس دے بھی کچھ بندے ماہرین ہوندے جنہاں نو عالم آکھیا جاتا ہے۔ جیڑا بدن دے بارے وجود دے بارے علم رکھدا ہوئے انہوں ڈاکٹر آکھیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے نو میدے وچ بیماری ہوئے کوئی پرابلم ہو جائے تو ہن جی میں پڑھیا لکھیا دور ہے تسی گوگل دے اتے لکھو کہ میدے دی بیماری دا علاج کیے تے بلا مبالغہ سینکڑوں قسم دیاں دوائیاں آگے آ جائیں ایوی دوائی ہے ایوی دوائی ہے ایوی دوائی ہے ایوی دوائی ہے کیوں ہوندی ہے کی ہویا ہے کی
سارا وہ نیٹ دے اتنے آ جائے. تو ساڈے کول نیٹ موجود ہے. بندہ بیمار ہو جائے تو سان وہ تو دوائی ویکھنی چاہیے. سان ڈاکٹر کول کیوں جانا پڑتا ہے؟ یہ اتنے غور کی ضرورت ہے کہ ساڈے کول وچ موبائل ہے، وہ آ گیا ہے بیماری ہے تے علاج ہے. اسی مڑ ڈاکٹر کول کیوں جانے ہیں؟ اس واسطے کہ سان علم ہے ایک بیماری دی دوائی ویکھ لین نال ڈاکٹر بندہ نہیں بندا. جنہ اس علم نو پڑھیا ہے، جنہ دا یہ تجربہ ہے، سانو انہاں کولوں جا کے اپنا علاج کرانا چاہیے بھاویں خرچہ بالا آوے. ڈاکٹر دی فیس وکھری ہے، دوائی وکھری ہے، پد وکھرا کرنا ہے. گھر بیٹھے نیٹ تو اسی گوگل تو دوائی ویکھ کے نہیں لیندے، اسی ڈاکٹر کولوں لیندے. بندے کسی نے پوچھو بھائی ایڈی محنت کیوں کرنا ہے تو آندا ہے جی گل یہ جان دا مسئلہ ہے. بندے دی جان دا مسئلہ ہے، لہذا اسی تے جی ڈاکٹر کول جانا. بڑی گل ہے. یہ ایک مثال دیتی ہے جہدے نال تانوں سمجھ آ جانی. جے بندے دی جان دا مسئلہ ہوئے نا تو تسی ایڈو دو ڈاکٹر کولوں لے کے تے دوائی نہ لیندے آندے ہو اے جان دا مسئلہ ہے. تے جدو دین دی گل ہوئے وہ بھی ہر ایرے غیرے تو نہیں پوچھی دی، وہ بھی کسی مستند عالم کولوں پوچھی دیئے. کیونکہ جی میں جان دا مسئلہ اہم ہے ایویں ایمان دا مسئلہ بھی اہم ہے. ایمان جان تو بھی زیادہ اہم ہے. جان ٹر جائے نقصان ہے ایس دنیا وچ، ایمان ٹر جائے تو ایس جہان وچ بھی نقصان ہے، اگلے جہان وچ بھی نقصان ہے. دو کام بڑے غلط نے کرنے. ایک صرف سن کے کسی نے مان لینا، ایک صرف بندیاں کو سن کے کسی دے بارے غلط گمان کر لینا. نہ سن کے مننا چاہیے تے نہ سن کے چھڑنا چاہیے. مننا بھی ویکھ کے چاہیے تے چھڑنا بھی ویکھ کے چاہیے. کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی میں کیا کیا. اسی جی سنیا ہے جی فلانا مولوی صاحب بندے بڑے چنگے نے، لو جی اسی بھی مان گیا جی چنگے نے، سنیا ہے مان گیا. وہ میں کو آیا تو دیکھے جی وہ تو بندے نہیں چنگے. لے مرسان کوئی نہیں پتا واقعی وہ بندے نہیں چنگے. جیڑا بندہ انج مندا تے چھڑدا ہے وہ آپ بندہ نہیں چنگا. جیڑے بندے ہوندے نا وہ مندے بھی دھیان نال نے تے چھڑدے بھی دھیان نال. بندیاں دے آکھیاں نہ منیا جاندا ہے تے نہ بندیاں دے آکھے چھڑیا جاتا ہے. جیڑی بغیر تحقیق تو عداوت ہے وہ بھی نقصان دے تے بغیر تحقیق تو محبت بھی نقصان دے ہوئی ہے. ساتھیو اور سنگیو، جیڑا بھی دین سکھنا چاہے قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جیڑے بندے بھی علم پڑھنا چاہن وہ انہاں کو پڑھن جیڑے آپ علم جان دے. جاہل کوڑو جدو بھی علم پڑھو گے، جاہل کوڑو راہ پوچھو گے، اس بندے تو راہ پوچھو گے جن آپ نو نہیں پتا تے اس توانو گمراہی کرنا ہے، راہ دکھا نہیں سکتا. لہذا استاد پڑھیا ہونا چاہیے، مرشد پڑھیا ہونا چاہیے. جیڑا استاد مرشد بھی تے استاد ہے، اس راہ دسنا ہے سیدھی تے ٹر. سو استاد آپ پڑھیا ہونا اور راہ دا ویکھیا ہونا اے شرطاں وچ داخل ہے کہ اے شرط ہے کہ اس آپ راہ ویکھیا ہو. بیلیو اور ساتھیو،
دین اللہ دا ہے، کسے پیر فقیر مولوی دین دا ٹھیکہ کوئی نہیں چاہیا، یہ ٹھیکے دار نہیں، یہ چوکی دار نہیں، دین دا حقہ دینا لے، دین دی گل کرنا لے۔ تساں جے کوئی سودا لینا ہوئے، سیانے بندے ہو، ایتو تسی صلاح کر دے ہو اسی گوشت لین جانا ہے، تسی گوشت والی دکان تے جانا ہے یا لوہے والی تے؟ تو گوشت والی تے جانا ہے بھئی میاں، فروٹ لینا ہوئے تے فروٹ والی تے جاؤ گے یا سبزی والی تے؟ فروٹ والی تے جاؤ گے۔ جدو تسی لینا علم ہے تے بھائی اس بندے کول جاویا کرو جدے کول اے ہے، جدو سمجھنا دین ہے تے جاویا او دے کول کرو جدے کول دین ہے۔ جو شے تسی سمجھنا چاہندے ہو اس مطلوبہ بندے کول پہنچنا یہ پہلی سیانی ہے تواڈی بات، پہلا عقل تواڈا اے صحیح ہون دی علامت ہونی ہے بس تساں اس جگہ تے اپڑے ہو جتھوں وہ سودا لبدا۔ سنگیوں اور ساتھیوں، جنہ بیلیاں میں جنہ سنگیاں میں اس تھاں تے غلطی کیتی ہے نا، سلطان بہو فرماندے نے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ بر لے کے سواں ہو، کسے انسویں نال نہ ٹر جائیں، سویں مگر ٹری، سویں دا پتہ ہے نا، تسی بٹی جڑے ہو تسی پیران بڑا مندے ہو، بلکہ دوجیاں نالوں کو 2 انچیاں باڑا مندے ہو، دوجیاں قوماں ایڈا پیران کوئی نہیں مندیاں جدہ بٹی مندے، ایک دوجہ نال بھی 2 انچی اگیرے ہو کے مندے، محبت ہے اور ہر قبیلے دی اپنی صفت ہوتی ہے، تو بٹی قبیلے وچے صفت ہے بھئی رسول اللہ دی آل نو بڑا مندے، دوجے اجے پیشہ ہوندے نے انہاں تو بھی اگاں ہو کے مندے۔ تو میں جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا با پیران منن دا کی مقصد ہے؟ سادات نو پیران نو منن دا مقصد ہے یہ کہ رسول اللہ سرکار دی آل پاک نے، تے رسول اللہ دی آل پاک دا کام اللہ دا دین دسنا ہونا چاہیے، وہ اللہ دا دین دسنا، اللہ دے دین دی تعلیم و تربیت کرنا، اللہ دے دین دی گل کرنا۔ اسی جڑے بندے بھی حضور دی آل نال محبت رکھ دینا، وہ اصلے آل نال پیار نہیں کر دے، پیار انہاں دا اللہ دے نبی نال ہوندا ہے، انہاں نال اس تو پیار کر دین بھئی انہاں وچوں نے، اصل پیار تے حضور نال ہے نا، حضور دی اولاد سمجھ کے انہاں نال بھی محبت ہے۔ جے بندہ بازاروں بولن والا طوطا خرید لیا بولدا بڑا سونا ہے، ان گھر لے آوے وہ بولے ہی نہ، تو دا کیا بنا بھیا تو 10,000 بھریا طوطا ہے تو بڑا بلا رہے تھے، بولتا کوئی انہوں نے کیا موڑ ہونا، اس نے کیا موڑ میں لے آندہ ایسا آستے وہ کام میں کوئی نہیں کرتا موڑندہ میں انہوں نے فائدہ کی، جیڑا وہ دا کام میں اس کو چھڑ دیتا ہے وہ دی قیمت نہیں رہی۔ حضور دے دین دی تبلیغ کرنے آلے نبی دا مقصد ہے، تو اڈی آلے نبی نالتا محبت دا مقصد بھی اللہ دے دین دی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ ساری عمر تو اڈی لنگ جائے تو پیران کو پہندے رہو تو نہ تو نماز پڑھنی آوے، نہ تو کلمہ سیدھا آوے، نہ تو قرآن رغبت ہوئے، نہ تو مسیحتے پیر درو تو پیران کو مان دا موڑ ایڈا نفع تے کوئی نہ ہویا، تسی مان اٹھن تے رکھیا، محبت پیار بھی رکھیا، لیکن تسی نفع حقیقی حاصل نہ کیتا، وہ انجی ہے بندہ دریا دے کول بیٹھا رہے ترے نال مار گیا پیتا نہ ایسا۔ ساتھیو دین تے عمل کرنا اصل مقصود ہے، یہ سیکھنا ہوندہ ہے، مرشد روحانی استاد ہوندہ ہے، تو جیویں ڈاکٹر مستند ویندے ہو کہ مستند ڈاکٹر کو جا کے علاج کرانا چاہیے، ایویں راہ بار بھی عالم بھی اس بندے کو مسئلہ پوچھو جڑا مستند عالم دین ہوئے اور دین دا صحیح راہ تو آٹے تک پہنچا سکتا۔ سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں میرے بچوں آئی؟
ہن ساڈے بندیاں اے دھیان بنا لیا ہے دین بھی نیٹ تو کڈ لیندے میں جی نیٹ تو مسئلہ سنیا میں جی نیٹ تو مسئلہ سنیا وہ نیٹ تو اور شیاں ویکھیا کرو تے دین مولویاں تو قرآن تے سنت تو ہی لیا کرو ہن دین تے نیٹ تو نہ لو نیٹ والا دین جدوں دا آیا ہے تباہی ہوئی ہے فائدہ کوئی نہ ہویا ہے ہاں جدوں دا نیٹ دا دین آیا ہے ادو دی خرابی ہوئی ہے ادو تک بندے سدھے رہن جنہ چرے نیٹ تو دین نہ لیندے یہ بڑی بری شے اللہ پاک اے دے اتے بندیاں نو ہدایت دے وے اور بندیاں اتے اللہ پاک رحمت اپنی فرمائے میں اپنی گل دا ایک جملے وچ تن نچوڑ کٹ کے دسن لگا کہ جیڑا جس کام دا ماہر ہوئے ان دے کولو او گل پوچھنی چاہیے دین دا مسئلہ او دے کولو پوچھو جن دین دا پتہ ہے دنیا تو نہ پوچھو اسی وہ کہتے بیٹھے انہیں جٹن وائی دا پتہ ہے جٹ پہ گل کر دے انہاں وہ پانی آج لینا ہے میں نہیں بولنا چاہیے توجہ ہے کہ کوئی جٹ پہ کر دے انہاں وہ پانی آج لینا چاہیے تے ایس ویلے لینا چاہیے تے میں نہیں بولنا چاہیے ویچ میں پتہ ہے وہ میرے نہ اباڑا جان دے ایویں میں بیچ آکھاں میں بھی بیچ شامل کرو تو میں پتہ سو کوئی نہیں ایویں وچلے سن میں کیوں گل کرا میرے نال وہ زیادہ جان دے کہ کس فصل نو کس ویلے کیویں پانی دینا ہے کیویں کرنا ہے دین دی گل ہوے تے جیڑا دین والا ہے او دے کولوں پوچھنا چاہیے انہاں دیاں گلاں وچ بولو نہ جویں دسنوں جوان لینا چاہیے یہی گل جڑی بہو آکھے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ بر لے کے سواں ہو عزیز من و دوستان من نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا لاجپال دے جتنے غلام ہو سیانے بندے بیٹھے ہو اے میں تو انہوں پہلی گل سمجھائیے مائیاں بھی بچیاں بھی اے گل میری سمجھ لینی ہے اگلی گل دین سمجھان لگا انہوں دھیان لڑ سمجھ لو سب تو پہلے عقیدہ توحید ہے اللہ دے بارے علم ہو رہا انہوں یاد کر لو اللہ ایک ہے وعدہ لا شریک ہے ان دا کوئی ثانی نہیں اوہی دیاں دیندہ ہے اوہی پتر دیندہ ہے اوہی صحت دیندہ ہے اوہی بندیاں دے کام کردہ ہے اوہی حقیقی کار ساز ہے او دے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اوہی مالک الملک ہے اوہی عبادت دے لے کے اس تو سوا کسے نو عبادت واسطے جھکنا جائز ہے آپ نو سمجھ آگے بیٹھے ہو اچھا اللہ تعالیٰ دا نہ بیٹا ہے تو نہ اللہ تعالیٰ دا باپ ہے نہ اللہ تعالیٰ دی کوئی برادری ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ سوندا ہے تو نہ انہوں اونگ آؤندی ہے نہ انہوں نیند آؤندی ہے وہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے نہ سجے تے کھپے اٹھے تے تھلے مذکر تے مؤنث اے ساریاں چیزاں تو وہ پاک ہے ہر پاس سے اللہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ تسی جدے منہ کرو ادھے ہی اللہ ہے اس تو بعد اللہ نے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اے توحید ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اسی ایمان لے انہیں اللہ تے اللہ دیاں کتاباں تے فرشتیاں تے اور رسولاں تے اور قیامت دے دن تے اور مرن تو بعد اٹھن تے ساڑھا ایمان ہے اے ایمان دے جوزنے نر یاد رکھے ہے مرنا ہے تو مڑ اٹھنا ہے اے بھی ایمان ہے قیامت آنی ہے اے بھی ایمان ہے فرشتے ہیں اے بھی ایمان ہے رسول آئے نے اے بھی ایمان ہے کتاباں آئیاں اے بھی ایمان ہے اور ساریاں رسولاں دے سردار آمینہ دے لال بن کے تشریف لے آئے سب رسولاں دے سردار میرے پاک نبی سب نبیاں تو آخر آئے نا حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا حضور تو بعد نبوت دا تصور کرنا بھی کفر ہے ایک کوئی سوچن لگ بے بنی جو ہو سکتے آ جائے تو دیئے سوچ کفریہ سوچے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا جس آنکھ ہے وہ بھی کافر ہے جس انہوں نے وہ بھی کافر ہے بات ہی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں
جس یہ آکھیا ہے کہ نبی ہے وہ کافر ہے، جس اس نو نبی منے وہ بھی کافر ہے، وہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسلام تے وہ انہیں جنہ دا عقیدہ ہے سب تو میرے بعد محمد مصطفیٰ ہے، اس تو بعد نبوت والا کوئی بند ہو گیا ہے۔ اے ہوتے اللہ دا قرآن پڑھ رہا میرے دوست، میرے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں محمد مردہ ہی کسی دے باپ نہیں، مرد کوئی بھی حضور دا پتر نہیں بنیا۔ انج اللہ نے حضور نو 4 بیٹے عطا فرمائے، ایک روایت 5 ایک 3 آئے۔ حضور نو اللہ نے پتر دیتے نے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، اور بعد نے طیب اور طاہر لکھے ہیں۔ یہ حضور دے بیٹیاں دے نام نے جانے من سنے جے تو انو کرکٹ آلیاں دے نا تے ہوندے نے، حضور دے پتراں دے نا نہیں تو انو ہوندے۔ یہ دی وجہ ہے بے تسی ٹی وی دے نیڑے باڑا باندھے ہو، مولویاں دے نیڑے گھٹ باندھے ہو، پتر سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی۔ تو ٹی وی کے بویے تو مردرس تے ٹی وی دے ہی پینا ہوندہ ہے نا، تے جے کسی عالم نے کوڑ بویے تو مردرس ہو ڈیندہ ہے۔ حضور دے ایک بیٹے سب تو بڑے بیٹے جناب قاسم، حضرت ابراہیم تو علاوہ باقی ساری اولاد حضور دی حضرت خدیجہ الکبریٰ چو پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ دے بطن چو حضور نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ جی یاد ہو گیا جناب، توجہ ہے جی؟ ہاں تو میرے بچیاں کرکٹ دے نا تے ہوندے جڑے کرکٹ دے پلیئر ہوندے، آج یہ اتھے میچ پہ ہوندہ ہے تو فلانا فلانا پہ گیند کریں ہے تو فلانا فلانا بیٹ پہ کرتا ہے، وہ دے نا ہوندے نے بچیاں نو۔ تے جے پوچھو بھئی حضور دے پتراں دے نا دستو تے آندے یہ سنے نہیں ہے کہ موڑ کے دائیں ہونی پکا لینے ہیں تسی آندے ہو۔ توجہ ہے میرے سنگیو؟ اللہ نے حضور نو کسے بالغ مرد دا باپ نہیں بنایا، پتر دیتے نے، لیکن حضور دے بیٹے بالغ ہون تو پہنا فوت ہو گئے۔ یہ دے ویچ بھی رمض ہے نا، علماء کرام فرماتے ہیں رمض ہے کہ اللہ فرمایا سونے میں دوجیاں نبیان پتر دیتے نے تو آنا نہ دیندہ تے تو اڈی شان گھٹنی ہے۔ بندے آکھڑا پتہ نہیں محمد مصطفیٰ پتر پیدا ہونے دی صلاحیت ہی کوئی نہیں، اللہ بیٹے دیتے نے۔ پھر حضور دے سارے بیٹے بالغ ہون تو جوان ہون تو پہنا فوت ہو گئے۔ یا اللہ اے کیوں؟ رمض ہے وے کہ حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق نبی نے، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی نے، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی نے، حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے سلیمان نبی نے، حضرت آدم دے بیٹے شیش نبی نے۔ اللہ فرمایا سونے آج تیرا پتر ہون تے نبی نہ ہون تے دوجیاں نبیاں دے پتر نبی ہونے اللہ نے گوارا نہیں۔ اس تو اللہ پتر دیتے ہیں تے جوان نہیں ہون دیتے۔ اللہ سنے آتے جے نبی بڑھ جاندے تے کی سی؟ اللہ فرمایا خاتم النبیین دا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد تے محمد مصطفیٰ دا پتر بھی رب نو نبی ہونا نہیں وارا کھا سکتا، اور کوئی نبی ہونا کی میں وارا کھا سکتا ہے بھلا؟ گل سمجھیے کہ نہیں؟ اے محمد مصطفیٰ تو بعد تے اللہ محمد مصطفیٰ دے پتر نو نبی نہیں بنایا، اور کنے نبی بن سکتا ہے؟ بندے آدھے جی ساڑھا فلانا بھی نبی سی فلانا بھی نبی سی، عجیب و غریب لوگ نے۔ اللہ پاک انہا لوگاں نے ہدایت عطا فرمایا اور سیدھے راہ تے لے آئے۔ وہ جس لکھ نہیں کسے مل ہوتے انہاں نہ کیا کرو ہے حضور دے دین تے آ جاؤ ہے تو کلمہ نبی دا پڑھ جاؤ کڑے پاس سے ٹر گئے ہو۔ آئی جے سمجھ کے کوئی نہ اے دعوت دین دے رہا کر جیڑا کافرہ دیا گلہ تے ہوں کر کے سر مار چھڑتا ہے وہ بندہ بھی چنگا نہیں ہوندہ۔ دین سمجھیا کرو حضور دا۔
عزیز من، حضور خاتم النبیین نے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں، حضور سب تو پہلے اللہ پاک نے حضور دے نور نو خلق فرمایا ہے اور سب تو آخر تے حضور تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام مدنی تاجدار، آپ سب نبیوں دے سردار۔ میرے آقا سرکار صحابہ کو آئے تو صحابہ بیٹھے سن تو گفتگو فرما رہے سن، انبیاء کی شانہ بیان کر رہے سن کہ حضرت آدم نو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ صفی اللہ نے، ابراہیم نو اللہ نے خلیل بنایا ہے، آدم نو اللہ نے اپنا صفی بنایا ہے، نوح نو حضرت اللہ پاک نے حضرت نوح نو نجیب بنایا ہے، اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کلمۃ اللہ بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے، اور حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے۔ یہ انہاں دیاں شاناں نے، اتو میرے حضور تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، بے شک جو تساں شانہ بیان کی دیا نے، حضرت آدم صفی اللہ نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور جناب صحابہ، اللہ نے میں نو اپنا حبیب بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، اے صحابہ اللہ نے توانے نبی نو اپنا حبیب بنایا ہے، اور حبیب دی شان ساریاں تو بلند فرمائیے۔ تائی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد اللہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے میرے حضور دی شان ہے، خلق سے اولیاء، جنہاں نوں اردو سمجھ نہیں ہوندی انہاں نوں پنجابی ترجمہ سمجھا دینا۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کا ترجمہ کیتا، یا فرماتے نے کل نبی محتاج گناہ دے تے او سرتاج تمام آل سمیت محمد بخشا تے ہون درود سلام۔ اے میرے آقا سرکار دی عظمت ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ دیکھو بیٹا، دیکھو بزرگو، دیکھو بھائیو، انسان تمام مخلوق تو افضل ہے، اے نقطہ عروج ہے حضور دی شان دا۔ انسان ساری مخلوق تو افضل ہے، انسانہ چمڑ اللہ دے ولی شان آڑے ہوتے ہیں۔ خلق سے اولیاء، مخلوق ساری ہے، سارے ولی نہیں ہوندے، انہاں ہی جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اونچی شان آڑے ہوندے ہیں، وہ اللہ دے نیڑے ہوندے نے، اللہ دا پیارے ہوندے نے، تے جڑے ولی ہوندے نے مڑ کو ولیاں وچ بھی درجے، ایک ولی ہوندے نے، ولیاں تو اتے مڑ غوث ہوندے نے، غوث تو اتے مڑ کتب ہوندے نے، کتب تو اتے مڑ ابدال ہوندے نے، ابدال تو اتے کتب ارشاد ہوندے نے۔ اچھا پھر انہاں تو اتے تابعین ہوندے نے، تابعین تو اتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوندے نے، صحابہ اکرام وچ مڑ درجے نے، مڑ انہاں اتو اللہ دے نبی 1.25 لاکھ افضل نے، 1.25 لاکھ نبیاں جو 313 رسول اچھے نے، تے 313 رسولاں جو جنہاں نو اللہ کتاباں دیتیاں نے، وہ 4 کتاباں والے نبی اچھے نے، انہاں چواں وچوں بھی پھر میرے پاک محمد مصطفیٰ اچھے نے۔ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے گل اعلیٰ حضرت بیان کی، اے بات سمجھن والی۔ عزیزان من، جس نو بریلی والے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
سب رسولوں سے بالا توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو، سنو میری بات، ارے یاد فرماؤ، اے جڑے بندے ہوندے نا عام تواڈے جیسے عام میرے جیسے بندیاں نوں پسینہ آوے تے او دے پسینے وچوں بو آندی ہے نا، حضور نوں پسینہ آوے تے خوشبو آندی ہے۔ اچھا نری خوشبو نہیں آندی، گل خوشبو تو اگائیں، توجہ فرماؤ تے میں جناب نوں عرض کرانا، ایتھے تے تساں سمجھنا ہے کہ جنہاں دی میلاد شریف ہے وہ نبی کڈے کرما والے اچھی شان والے ہیں، پسینے دی بو آندی ہے نا، توجہ فرمانا، حضور جد حضور نوں پسینہ آویا تے خوشبو پھیلنی شروع ہو جاتی، جنہ پسینہ ہوندا جاویا خوشبو پھیلدی جاندی۔ میرے آقا لاجپال ایک مائی سی، انہاں دا نام سی حضرت ام سلیم بنت ملحان، یہ بڑی کرما والی مائی سی۔ کچھ عورتاں بڑیاں کرما والیاں ہوندیاں نے تے کچھ مڑ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے، تانوں پتہ ہی ہے جی انجی ہے نا گل، کچھ مائیاں بڑیاں کرما والیاں ہوندیاں نے، وہ کرما والی مائی سی، مدینے وچ رہندے سن تو انہاں دا نام سی ام سلیم۔ میں صدقے جاواں پیراں نوں بندیاں کی دینا ہوندا ہے، حضور مدینے گئے تو انہاں اپنا پتر جڑا انس سی وہ حضور دی خدمت وچ پیش کر دیتا کہ یا رسول اللہ میرا پتر ہے تے تہاڈا ہے، اے نہیں تے نوکری واسطے رکھو تہاڈی نوکری دیا کرے، اے جے اصل حضور دے علماء دی محبت دا اظہار۔ حضرت انس پھر پچھلی ساری زندگی حضور دی خدمت وچ رہے، او حضرت ام سلیم اللہ اللہ حضور انہاں نال محبت حضور سرکار دی بڑی آئی، اس مائی صاحبہ حضور انہاں دے گھر روزانہ 12 بجے جاتے ہیں، جنہوں دوپہر دا سونا کہندے نا قیلولہ، یہ حضور انہاں دے گھر جا کر دیا دوپہر دے سونے نوں قیلولہ سدے نوں اردو وچ، یعنی 12 بجے تھوڑا جا چند لمحے آنکھ لگانی، حضور روزانہ انہاں دے گھر تشریف لے جاتے، سرکار تشریف لے جانی تے وہ بھی اگو ایڈی کرما والے انہاں ایک چمڑے دا بستر صرف حضور واسطے رکھیا ہے، اندر تے گھر والے لائے باندھے وہ رکھی رکھدے ہیں، حضور آئے تے انہاں واسطے بچھانا ہے، حضور جانا تے انہاں چمڑے دا بستر بچھا دینا، حضور دے اوتے آرام فرمانا، اس ویلے مڑے پکھے تے بجلیاں تے اے سی یہ کوئی نہ ہوندے، تے حضور نو پسینہ ہوندا بڑا سی، حضور سرکار سو رہے سن تے پسینہ حضور نو آیا، نبی پاک سرکار نو پسینہ آیا تے آپ سو رہے سن، اس مائی دا ہونا حضور نال پیار ویکھو تے ادب دیکھو، وہ اٹھی مائی تے اس ایک نا شیشی لے لئی کھلے منہ والی شیشی تے ایک لکڑی لے لئی چھوٹی جی سٹیک جی نو سدن چھڑی چھوٹی جی تے او نا حضور سرکار دی کلائی تو انج کر کے لکڑی نال پسینہ پوجن اس شیشی وچ پا لینا، وہ قطرہ دو قطرے جمع کرن تے وہ ایک دو باری جدو لکڑی حضور نو لگی تے حضور نے اکھاں کھولیاں، حضور سرکار نے ویکھیا تے آپ فرمایا ام سلیم ایک ہی کر دی پئی، انہاں نے کیتی یا رسول اللہ تہاڈا پسینہ کٹھا بھی کرنی ہے جس ویلے خوشبو دی لوڑ ہوے اے لال امن کرانی ہے، ہائے 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 میں صدقے جاواں حضور نے نہیں فرمایا بھائی کیوں، حضور نے فرمایا وہ لکڑی میرے آ لیا، سرکار نے اپنے ہتھاں نال انج کر کے پسینہ لا کے اون دے وچ پا دیتا، وہ شیشی وچ تھوڑا جا پسینہ اکٹھا ہو گیا، انہاں تو بند کر کے رکھ لیا، انہاں دی بچی دی ہوئی شادی، اس مائی دی دھی دی شادی ہوئی، انہاں او خوشبو دے طور تے حضور دا پسینہ لا چھڑیا کڑی نے، وہ کڑی دی ویاہ ہویا، کڑی اگلے گھر ٹر گئی، اس گھر جڑے وہ کڑی وی کے گئی نا، اس گلی چ جڑا بندہ لگے وہ آکھے با تواڈے گھروں خوشبو بڑی آوندی ہے، خیر تے ہے نا، وہ گلی چ جڑا لگے وہ آکھے با یار تواڈے گھروں ہر ویلے خوشبو دی مہک آوندی رہندی ہے، یہ کی ماجرا ہے؟ انہاں دا گھر محلے وچ مشہور ہو گیا بیت المطیبین، خوشبو والے دا گھر،
خوشبو والے کا گھر، خوشبو والے کا گھر. بندیاں پوچھا بھئی یہ کدوں اتنی خوشبو آئی ہے؟ اس ویلے انہاں راز کھولیا، انہاں آکھیا بس عطر اتر کدی نہ سلگائی، اے حضور دا پسینہ لا بیٹھی آئی کڑی، اس ویلے دی انہوں خوشبو جاندی نہیں، ساڈے گھروں ہر وقت خوشبو آندی رہندی ہے. واہ میرے مدنی محبوب سونیا، تیری شان تو صدقے جاواں. میرے اعلیٰ حضرت علی البرکت فرماندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سارے نبی شان والے نے، سارے نبی بڑے اچھے مقام والے نے، لیکن صحابہ کہندے نہیں اسی کسے نو بھی ملنا ہوئے آتے پوچھی دا بندہ کیڑے پاسے وے کیڑے محلے وے. عام بندیاں ملنا ہوئے نا، میں اتھے آ جاواں تے میں آکھنا ہے بھئی یار وہ بندہ فلانا کی دے، انہاں آکھنا اس گھر گیا ہے، اس گھر گیا ہو یار اتھے آیا نہیں فلانا بندہ، انہاں آکھنا نہیں اتھے تے کونوں آیا گا لنگ. وہ فرماندے نے جدوں حضور سرکار دا پوچھنا ہویا نا صحابہ، انہاں یہ کوئی نہ کدی پوچھیا بھئی حضور کتھے نے، وہ ٹردے جاندے ہیں جدے جدے خوشبو لگی جایا وہ ٹردے جاندے ہیں، اوتھے اپڑ جاندے ہیں جتھے سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہ حضرات؟ اے تے میرے نبی پاک سرکار دی پسینے دی اے خوشبو ہے. تے دوسری چیز جڑی عجیب ہے وہ ہے کہ جڑی ہے انسان دے منہ دا لابے دان ہوندا ہے نا، تھوک جی نو سدنے اسی تھوک، اے کراہت پیدا کر دی. مثلا چار بندے بیٹھے اور تے کو وچلے سن بندہ تھوک سٹے تے بندے ہوندے لو بری نظر نال ویندے اور انہاں دے تو کمڑا ہے انج تے نہیں نہ کریدا، او دے لے جا باہر جا کے تے تھوک. بلکہ شرع وچ لوگاں دے سامنے مسواک کرنا بھی منع ہے، بندیاں دے سامنے بیٹھ کے مسواک شرع شریف ہے کہ آداب دے خلاف نہ کرو، الگ کرو، کیونکہ تسی منہ دے وچ مسواک مار رہے ہو کوئی بندے بیٹھے نوں نہ اچھا نہ لگے دا. بلکہ شرع شریف وچ یہ بھی موجود ہے، آداب دے اندر لکھیا ہوا ہے کہ کھانا کھا کے جڑا بندے خلال کر دے نا وہ بندیاں وچ بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ تواڈے تو کراہت محسوس نہ کرے. یہ آداب وچ ہوتا ہے. ذرا سننا ہوں عام بندیاں دی تھوک تے بس ہاسپٹل ٹر جائیے تو اتنے لکھیا ہوتا ہے بھی تھوکنا منع ہے. کیوں بھائی کی ہوتا ہے وہ اندر بیماریاں پھیل دی، کی ہوتا ہے بیماریاں پھیل دی. عام بندیاں دی تھوک نال بیماریاں پھیل دیاں نے، حضور دی لعاب دہن مبارک نال بیماریاں دور ہوندیاں نے. ہاں جی سنیے، خیبر دی جنگ جدو ہوئی ہے نا، خیبر دی جب غزوہ خیبر ہویا ہے تو مولا علی سرکار بھی اس جنگ میں موجود سن، لیکن آپ عملی طور تے جنگ میں حصہ نہ لے رہے کیونکہ آپ کی آنکھاں خراب آ. 39 دن جنگ ہوتی رہی. حضور نے فرمایا کل اون دینی ہے جھنڈا جدے ہاتھ تے فتح ہو جائے. میرے حضور نے پوچھا بھی علی کتھے تھے؟ یا رسول اللہ انہوں نے تے اکھاں خراب نے. فرمایا لے آؤ انہوں نے بلا کے، انہوں نے بلا کے لے آتا گیا تو حضور نے اپنے منہ چ لابے دہن نکال کے تو انہوں نے اکھاں تے لایا تو اس سے ویلے صحیح ہو گئی، دل لگی کوئی. اللہ اکبر کبیرہ. واہ قربان جاواں میں. حضرت جابر عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں اے ہویا ہے نا غزوہ خندق اس ویلے دی گل ہے، ایک بندہ آیا تو اس اپنے پیٹ تو کپڑا چایا، یا رسول اللہ میں پتھر بنیا ایڈا بھوکھا. اگو سرکار نے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھایا تو 2 آئے. سرکار فرمایا بس 2 بننے، ایک عاشق کا ویندا حضرت جابر. انہاں جدوں ویکھیا نا وہ گھر گئے تو بیوی نہ کیا کچھ ہے ہی گھر کھان پکائن والی. انہاں آکھیا بھئی ایک بکری دا لے لے تے کوئی 2 کلو میرے کو جو نے. انہاں آکھیا تو بکری ذبح کرتے آئے روٹی سالن پکا تے وہ 2 کلو آٹا بھی پکا. وہ لگے گئے تے حضور دی خدمت عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی آپ تے نال اپنے کوئی 4 یار لے کے تے میرے گھر تشریف لے آؤ، میں تواڈے واسطے کھانا پکایا. وہ آ کے انج گئے تے حضور نے فرمایا بھئی جابر دے گھر دعوت سارے آ جائے. سائیاں فرمایا بہانڈی اتے رکھی آ میرے آدھیاں تیلا ہی نا.
جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وہ گھر ٹر گئے. وہ بندے ہزاراں دی تعداد ہے, چاہے وہ ہزاراں بندیاں دا منہ ادھے جابر پاک وال دے گھر وال ہو گیا. جدو اتھے اپڑے بیوی ویکھیا کو انہاں دی تے انہاں آکھیا میں تو دسیا نا با آٹا 4 بندیاں دا یہ ہزاراں بندے پہ ہوندے نے. تے اگوں بھی حضرت جابر آئے. انہاں فرمایا جویں تساں جناب میں دسیا ہے میں اگاں دس چھڈیا ہے, ہن بھاویں 4 کھوین تے بھاویں ہزاراں کھوین, سائیاں دا لنگر ہو جانن تے لنگر جانے, میں دس کے آیا. انہاں کہا چلو مڑ گل مکی. مجھے انہاں فرمایا میں سائیں فرما رہا ہے بھائی اتو ہنڈی نہیں اتار دی. انہاں کہا ٹھیک ہے. سرکار آئے تو آپ نے اپنے منہ وچوں لابے دہن اپنا تھوک مبارک کٹ کے اس ہنڈی دے وچ چپایا. تو سرکار نے فرمایا لے ہن تھلے لا لا تے نہ کھاؤں دے جا. سرکار اپنے ہاتھ نال روٹی توڑ کے رکھنی تے سالن پائی جانا, لب بھی کھاندے جاؤ. وہ پہلے بندے تو لے کے آخری تائیں سارے کھا کے ٹر گئے تے حضور فرمایا بے جابر اپنی بیوی ناک ذرا ہنڈی تا ویکھے. جب وہ ہنڈی ویکھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دے چو تے پیالی بھی نہیں گھٹی. فرمایا بس اے ہن کھا لا تے گوانڈیاں نہیں دے لئی, مکدا نہیں ہے. تے رسول اللہ سرکار نے لابے دہن پا چھڑیا, ہونے دے برکت ہی برکت ہو گئی. عزیزہ نے من میں دوستہ نے من میرے آقا و مولا مدنی تاجدار آپ دے لابے دہن دیئے برکت, پسینے دیئے برکت. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. میں کدی وہ تقریر نہیں کی تھی جن دی بندیاں نے سمجھنا. میں جڑا شعر پڑھیا ہے تو کوئی نہیں سمجھ, میں پتہ ہے. میری تقریر بندے سنتے ہی اس تو نے وہ انہوں دی شاعری جڑی تقریر باہیں ہوڑی ہوڑی کر دیں سمجھ آ جاندی ہے, لہذا انہوں دی تقریر سنیے. ہن میں تانوں سمجھان لگا کہ میں کی آکھیا. میں مثال دیندا رہنا کہ سمجھانا واسطے بس ساڈے پنڈ ایک مراسیاں دا چھور ہے تے وہ جڑے جٹ کول دودھ منگن جائے انہاں نے آندا ہے من دودھ دا دے ویا ہے. تو وہ گلاس دیندے سے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. وہ منگدا مانے تے دیندے کو جٹ. ویسے ایس زمانے جڑا جٹ گلاس بھی دے چھڑے بڑا جٹ بڑا بندہ ہے. بھائی یہ لسی نہیں لبدی جڑا دودھ چا دے. جی سمجھ آئیے کوئی. ہاں جی جڑا بندہ دودھ چا دے وہ تو بڑا کرمانا بندہ. وہ منگدا مانے تے دیندا, وہ مڑ بھی دعا دیندہ ہے ٹر جاندہ ہے. ماشاءاللہ بس دے روز 7 پیڑیاں پڑھ کے تاں مہندہ ہے. یہ جتنا یہ چاہنا اللہ حضرت ایک گل شیر چلسی بندیاں کولو دریا منگیے تے وہ قطرہ دین دے, حضور کولو قطرہ منگیے تے وہ دریا عطا فرما چھڑ دین. اے فرق ہے حضور دی عطا ہے. اے گل اللہ حضرت کی تھی. انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. عزیز میرے سنگی اور ساتھیوں, حضرت عبداللہ بن عتیق انہاں دی لات ٹوٹ گئی. حضور دی خدمت چاہے تو اتے پٹی بننی آئی, پاگ اپنی اتے بڑی آئی. حضور فرماندے نے ایتھے کی ہوئی یا رسول اللہ ٹوٹ گئی ہے. فرمایا پاگ لا. حضور نے اینج اتے ہاتھ پھیریا تو سے بڑے صحیح کر دیا. میرے نبی سونے دے لابے دہن دیے برکتے. یہودی حضور دی خدمت چایا آگے ذکر دے یا رسول اللہ میں بڑے پیسے لا کے خوب بنوایا ہے, میں بڑے پیسے لا
لا کے خوب بنوایا ہے نکل کوڑا پہ تے سنیا ہے تسی اللہ دے نبی ہو جو میرا خوب میٹھا ہو جائے تو میں تہاڈا کلمہ پڑھ لا حضور سرکار نے فرمایا بھئی چل خوب کھا حضور دے خوہ تے آئے سرکار جدو خوہ تے آئے تھے اس نے اے جی میرا خوہ ہے حضور دم شم نہیں کیتا اپنے منہ تو لابے دہن نکال کے خوہ پائے تے فرمایا لے بھی چیک کر اپنا خوہ ویکھ لا میٹھا ہوئی تو ویکھیا تے پانی بڑا شیریں تے میٹھا ہو گیا وہ بجیا دوجے پاس ہو گیا اوہ ہن اوتے کدے پہ جانا ہے اس نے کہا جی ادھر بھی ویکھو ہاں وہ ادھلا پاسا بھی میٹھا ہو گیا ہے فرمایا بہ جا اے ہن تحت الثرا تک میٹھا ہو گیا ہے محمد مصطفیٰ سرکار دا لابے دہانے دے اندر شامل ہو گیا عزیزاں نے وقار دنیا من دیئے دنیا دیئے کوڑے کھو نہ مٹھے ہوں دے پامیں سو منا گڑے پائے ہو گل سلطان بہو بھی آکھیے بجڑے کوڑے ہونو مٹھے نہیں ہوندے باوے جننے گڑ لائیے اللہ اللہ گڑا نال مٹھے نہیں ہوندے فرماندے نے کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے باوے سو منا گڑے پائیے ہو تم نے کدی تربوز نہیں تھی دے باویں توڑ مکے لے جائیے ہو سمجھنے محترم اے رب سونے دی اپنی منڈے میرے مالک مٹھے نہیں ہوندے لیکن جدو سرکار دا لابے دہن آ جائے مڑ مٹھے ہو جائے جڑا وضو کرنے ہیں نا سی وضو اے پانی پینا استعمال کرنا مکروہ ہے جڑا وضو کرن تو بعد تھلے پانی جمع ہو جائے کسی بانڈے وچ وہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے لیکن میرے آقا جدو وضو کر دیا ہے نا تو صحابہ کرام انہوں اپنے منہ تے لا لیندے ہیں بس ساڈا چہرہ سونا ہو جائے نا ایک لڑکی حضور سرکار کی کیا بات ہے حضور سرکار نے ایک کڑی وضو پہ کرائے تے حضور نے کڑی کی تھی کلی تے وضو کر دیا اس کڑی دے منہ تے حضور نے پیار تو پانی اس کڑی دے منہ دے اتے پھینک دیتا کروڑی کر دیا مزاح کر رہے سن حضور خوشی دے ماحول وچ آئے وہ عورت اور بچی جڑی وہ چلی گئی وہ دی مڑ شادی ہو گئی شادی ہو کے وہ دے مڑ بچے ہو گئے اگو مڑوں دے بچے ہو گئے تے لیکن جیڑا ان ویکھے ان دا منہ اوویں ہی جویں جواناں دا ہوندا ہے ترو تازہ سونا تے پکھے تے انہاں پوچھیا بھائی اماں بڈھی تیرا سارا جسم بڈھا ہو گیا لیکن تیرا چہرہ آجے بھی اوویں روشن تے نوروں نلا نور ہے اے دی رمز کی ہے تے فرمایا بھائی اے دی اور رمز کوئی نہیں پتر اے دے اوتے رسول اللہ سرکار دے منہ دا جھوٹا پانی لگا اللہ پاک نے اس ویلے دا حسن اوتھے ہی کھلار چھڈیا ہے اے میرے آقا سرکار دی شان ہے اے میرے مدنی تاجدار دی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث جلیل نے انہوں دی کتاب ہے حدیث دی الخصائص الکبریٰ حدیث شریف دی بہت معروف اور معتبر کتاب ہے الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی وہ دے بیچوں نے ایک پورا باب حضور دے فضولات مبارکہ دی طہارت تے بیان کیتا ہے کہ حضور جس جگہ تے پخانہ بیٹھ دے سن رفع حاجت واسطے حضور تشریف فرما ہوندے ہیں صحابہ کہندے نصیبہ دے اس جگہ دا معائنہ کرے کئی باری لیکن اس جگہ تے اسی گئے ہیں تے کوئی چیز نہیں ہوندی زمین حضور دے فضولات مبارکہ نو نگل لیندی ہے زمین نو اللہ دا آرڈر سی کہ جتھے حضور تشریف فرما ہوندے ہیں زمین اس چیز نو اپنے اندر نگل لیندی ہے پتہ ہے کیوں
محدثین کرام فرماندے ہیں کہ اس دی وجہ ہے کہ بندہ جس جگہ تے بھی بیٹھا ہوئے جڑا کوڑو گزرے یا ویکھے ان دی طبیعت وچ کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اگر حضور سرکار کسی جگہ تے تشریف فرما ہوئے ہون تے کوڑو گزردیاں کسی کراہت محسوس ہوئی تو دا ایمان ضائع ہو جائے۔ اللہ نے اہتمام کیتا کہ اس چیز نو زمین نو آرڈر سی کو اپنے اندر سمو لیندی سی اور اتھو لنگن والے نو اتھو بھی خوشبو بھی ہوندی ہوتی ہے۔ اللہ دے نبی ایڈے نفیس اور اتنے طیب اور طاہر سن اللہ دے پاک نبی۔ اے جڑا بلڈ ہوتا ہے نا، بلڈ وجود ہی چو نکلے اے نپاک ہوتا ہے، جدو جسم چو نکل جائے نپاک ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا و مولا سرکار نے پچھنے لگوائے تے خون ایک صحابین دیتا، انہاں قد دے پرلے پاسے جا کے تو خون پی لیا۔ حضور سرکار واپس تشریف لے آئے تو پوچھے آپ ہاں بھائی وہ خون کدے کیتے ہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تے پی لیا ہے۔ فرمایا جا ہون قیامت جڑے دے تک تینوں ایک گارنٹی ہے تیرے اندر خون مصطفیٰ چلا گیا ہے، ہون تینوں جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی۔ اے نبی پاک سرکار دیاں شانہ نے، اے میرے آقا سرکار دے مقام دی بلندی ہے۔ ساری دنیا اس گل نو روزے روشن دی طرح جان دی، بچے پیدا ہون تے انہاں نوں دائیاں صاف کر دیاں یا مائیاں صاف کر دیاں۔ میرے آقا دنیا تے آئے نے، نہ دائی پاک کیتا ہے نہ مائی پاک کیتا ہے، بلکہ میرے نبی نے اپنی دائی نو بھی پاک کیتا ہے، اپنی مائی نو بھی پاک کیتا ہے۔ دب کے آکھو سبحان اللہ، اور زور نالا کو سنگیو سبحان اللہ۔ میرے آقا دنیا تے آئے نے، پہلے اپنی دائی پاک کیتیے، اپنی مائی پاک کیتیے، پھر دھرتی تے قدم رکھے آئے، حضور دے ایک قدم نال اللہ نے ساری دھرتی پاک کر چھڑیے، اور حضور آئے تے انیرے دور ہوئے۔ میرے آلہ حضرت فرماتے نے جس کے اے جے سمجھ لگا، حضور آئے تے بڑا انیرا ہا، حضور آئے تے انیرے دور ہو گئے۔ میرے آلہ حضرت فرماتے نے جس کے آنے سے کفر روانہ ہوا، جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس کی نورانی آمد پھیلا۔ پڑھئے پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت۔ میرے حضور دنیا تے آئے، سجدے وچ سر رکھ کے اپنی امت دی بخشش دی دعا کیتی ہے۔ نا میرے اللہ فرما دل پہلے سجدہ، اے حضور آئے نے پہلا آؤندیاں سجدے وچ سر رکھ، پہلا آؤندیاں سجدے وچ اور امت دی بخشش دی دعا فرمائی۔ اللہ حضرت بولے یا فرما دل پہلے سجدہ، پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہلا، سلام مصطفیٰ جانے۔ بٹی صاحبان تقریر موک گئی ہے تو جناب دی خدمت جا کری گزارش پیش کر رہے ہیں کہ حضور دنیا تے آئے نے تے اوندیاں سجدہ کیتا ہے۔ یہ دا مطلب صرف یہ نہیں باسی جی صرف عید تے جانا ہے، تسی بھی نماز پڑھیا کرو میرے مٹھے آؤ، چنگے بندے ہو، محبت آڑے ہو، پیار آڑے ہو، نماز پڑھیا کرو۔ کوئی بندیاں نیت کیتی ہے بھائی عید تے یسی تے جانا ہے، اس تو علاوہ سان چھٹی دیتی رکھو تو مسجد جانے تے میانے جانا، انج نہ کیتا کرو سونے اور نماز پڑھیا کرو۔ عورتاں بھی نماز پڑھیا کرن تے مرد بھی نماز پڑھیا کرن۔ عورتاں مرد نماز پڑھن، نماز دے اندر بڑی فضیلت ہے اور نماز پڑھن والے بندے دی قبر ٹھنڈی رہے۔ ایتھے جو سوئیے دھاگے پیندے رہندے ہو بچوراں دی آش ہے بنائیے تے مکان بنائیے تے فلان بنائیے فلان کریے، میں جناب نو دسدا پیاں جے اپنی قبر ٹھنڈی کرنی ہے تے نماز پڑھیا کرو، اپنی قبر سیدھی رکھنی ہے تے نمازی ہو جاؤ،
اپنے رب نو راضی کرنا جے تے اپنے چہرے حضور دیاں سنتاں نال سجا لو، اپنے اللہ نال کنیکشن بنا لو، اور 5 ویلے اذان سن کے مسجد وچ حاضری دیا کرو۔ اللہ سونا تہاڈیاں حاضریاں قبول فرمائے گا تے جیڑا بندہ آوندا جاندا رہے نا اون دے نال مڑ پیار ہو جاندا ہے۔ آ جیڑا آوندا جاندا رہے تے جیڑا سال بعد ملے اون مڑ سیان کرانی پوندی ہے بھائی جی میں بھی تہاڈا مرید ہاں۔ تے جیڑا 5 ویلے جاوے کسے دے گھر اون دسن دی لوڑ رہنی ہے میں کون ہاں۔ جو 5 ویلے گھر جاندا ہے اللہ سونے نوں دی پہچان ہونی ہے بھائی ساڈا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نوں پہچان ہونی ہے کہ میرا بندہ ہے، رب دا رسول انہاں نوں پہچان کرے گا انہاں نے۔ اللہ نوں بولو کسے دی بھی کوئی نہیں، جڑے نہیں جاندے وہ اللہ نوں انہاں دی بھی سیان ہے۔ یہ نہ آکھن بس ساڈا کوئی نہیں پتہ، ڈھیر سارے بندے تے اسی وچ لک جانا، نہیں جانے من لکنا کدے ہی، بندہ ایک کے تے منشی نال 2 نے لکھت کرن والے۔ لہذا ہر بندے نال کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر بندے نال اللہ پاک نے 2 فرشتے متعین فرمائے جڑے لکھ دے۔ جی سمجھ آ گئی آپ نے؟ لہذا لکن چھپن والی کوئی نہیں، جڑے مسیتے جاندے رب نوں انہاں دی بھی پہچان ہے، جڑے نہیں جاندے اللہ نوں انہاں دی بھی سیان ہے۔ سنگیو اور ساتھیو اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضری دیا کرو، 5 وقت نماز پڑھیا کرو، 1 ویلے دی تے شروع کرو۔ کی خیال ہے؟ 1 ویلے دی شروع کرو، پہلا مڑ 1 ویلے دی ہوئے۔ پیران دا ایک بندہ مرید ہویا تو اس نے کہا جی میں مرید ہو جانا، کسی دا جا جاتا، اس نے کہا میں نماز نہیں آکھا۔ انہوں نے کہا چلو نماز اسی نہیں آندے تے ایک اسی آکھاں دے ہو تو مان لے، اس نے کہا مرید کرو۔ انہوں نے بیعت کر لیا، جس لئے بیعت ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی جس لئے مانگ ہو جائے وضو کر کے مسلح ڈا چھڑی نہ پڑی۔ وہ سکھا جی بڑی کر لئے تو سوکھا جا کام ہے۔ اور جی اذان ہوئی ہو وضو کیتا مسلح ڈایا پیچھا ہٹیا تے اندروں آواز آئی با ادھا تکر چھڑے با وضو اگے کر لی مسلح اگے ڈالی ہن جاؤ کھی دے پراں پڑھ چھڑ یار تے اگلی نہ پڑھا۔ وہ مڑا کہ چلو 2 رکھتا نے بنا پڑھ چھڑا پڑھ چھڑا۔ وہ جیسے بیڑے نماز دا ٹائم ہوئے وضو کرے مسلح ڈائے مڑے تو اس مان لیا یا تو مرشد آکھیا با نماز دل کری تے بڑی نہیں تو بھئی تھا دل چھوٹی آ اس جس لئے مسلح ڈا لینا ہو سکنا بھئی مڑ پاڑی لینا۔ وہ کچھاڑی کے دے میں کٹے ہو جلے پکا نمازی ہو گیا تو کہ پیران بھڑیا اور نہ کہہ جی میرے نال تو ساں واہ کی تھی۔ وہ ایک گلے مٹھیا میں بندہ کسے ونڈنا رائے حق دے اتے آ جائے تران دا چنگا ہے۔ ساڑھی تبلیغ دا بھی یہی مقصد ہوندہ ہے دے راتی تو ان تبلیغ کرنے ہیں کہ بھائی میاں مسجد آباد کرو، اللہ دے گھر آباد کرو، اللہ تواڈے گھر آباد کرے گا۔ تسی رب دے گھر جاویا کرو، اللہ رحمت تواڈے گھر گلے کرے گا۔ تسی رب دے گھر آباد کرو، اللہ تواڈے گھر آباد کرے گا۔ تسی رب دی بندگی کیتا کرو، اللہ تانوں رزق تو بے نیاز کر دے گا۔ تواڈیاں جڑیاں پریشانیاں تیاسی مسئلے یہ سارے ختم ہو جان گے۔ نماز پڑھیا کرو، رب دے ویڑے جاویا کرو، وہ تو رحمت دے خزانے بھر کے پیچھے لے جاویا کرو، آپ پہ کام سیدھے ہوندے جاسن۔ اللہ سونا اس ڈیرے نو آباد رکھے، ڈیرے والیاں نو آباد رکھے، اللہ انہاں دے گھر وچ برکت فرمائے، اللہ انہاں نوں دین اور دنیا دیاں بہتریاں عطا فرمائے۔ وما علینا